आपके शुक्रगुजार हैं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आप हमारे साथ हैं। चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, डायरेक्टर शावर की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया। 16 जून को काबिल एहतराम ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मोहम्मद हारिस निसार, सिविल जज हारिस निसार साहब का जो फैसला आया है, उसके वसीले से ये बात मुस्तहकम है कि पेशावर डायसिस पर चर्च पाकिस्तान की गवर्नेंस है। इसलिए हम आपको बताते हैं और ये प्रेस रिलीज भी आपको दे देंगे कि ऑनरेबल कोर्ट में बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर्स और उनके साथियों की जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया है या डिसमिस कर दिया है, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली या आईनी तौर पर इस बात को बड़े वादे तौर पर बताया है कि चर्च ऑफ पाकिस्तान की गवर्नेंस डायसिस ऑफ पेशावर पर है, और ये गवर्नेंस चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर बिशप आर्च बिशप आज़ाद मार्शल के वसीले से मैं जो सियालकोट का बिशप हूँ बतौर निगरान इस डायसिस की देखभाल करता रहूँगा। हमारी ये ख्वाहिश है कि पेशावर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान के आइन के ज़ेर तहत रहकर इन बातों को इस तरह से अमल में लाएँ कि इस इलाके में हम अपनी इंतज़ामी और रूहानी खिदमत के वसीले से इलाके के लोगों के लिए बरकत का सबब बने। जो अजीज़, जो हमारे पासवान, जो डायसिस के वर्कर्स अभी तक किसी भी तरह के शक में हैं या खौफ में हैं, हम उनको कहते हैं कि आप ज़रूर चर्च ऑफ पाकिस्तान डायसिस ऑफ पेशावर के साथ मुंसलिक रहें, और हम ज़रूर इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपके जो सारे काम और खिदमत है उसको हम सराहते रहें। चर्च ऑफ पाकिस्तान इस वक्त ख़ास तौर पर शुक्रगुजार है अपने खुदा का, जिसने हमें मुकर्रर किया है कि हम अपने लोगों की, सब लोगों की रहनुमाई रूहानी तौर पर और इंतज़ामी तौर पर कर सकते। खुदा बाप, बेटे और कितने से के लिए आपको मुंतखब किया गया? जब तक नया इलेक्शन नहीं हो जाता और नया बिशप नहीं आता, कोई मुकर्ररा मुद्दत नहीं है। इसमें साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। जब हमारे आइन के मुताबिक और हालात के मुताबिक ये बेहतर होगा कि हम इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन हो जाएगा और नया बिशप अपनी सीट पे आ जाएगा, फिर मेरी जिम्मेदारियाँ ख़त्म। बिशप तो ये बता दीजिए कि बिशप हम्फ्री सरफराज की अब कानूनी हैसियत और मौजूदा हैसियत क्या रह गई है? जो फैसला है मोहतरम जस्टिस हारिस निसार साहब का, उस फैसले की रोशनी में और जो हमारा सीनेट का प्रेसिडेंट बिशप का खत है 24 जनवरी का, उसके हिसाब अपनी उस उम्र पर पहुँचे हैं कि वो रिटायरमेंट हासिल करें। उनको 24 जनवरी को खत चला गया था और अब कोर्ट की नज़र में और हमारी नज़र में वो रिटायर। ये क्या वजह है कि ये सीट इतनी कंट्रोवर्शियल बन गई है कि आप अदालत गए हैं और कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया में मुदाखलत आ जाते हैं, और कभी आप वकील साहब इस वजह से मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। ये आपने आपस में बैठ के अफवाम और तफहीम से ये मसला हल क्यों नहीं किया कि अदालत को मुदाखलत करनी पड़ेगी और उन्हें ज़बरदस्ती उस सीट से हटाया गया? पहले ये बात देंगे, आधा जवाब मैं दूंगा। ये देखिए, जो आपका सवाल है कि कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी आप करते हैं, ये मैटर कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्यों इसको बनाया गया है? ये बनाया है बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर ने, इसको कंट्रोवर्शियल उसने क्यों बनाया है, मैं उसकी जजमेंट का सफ़ा नंबर 15 आपको ज़रा अंग्रेज़ी में है, ये पढ़ देता हूँ, देख लें। ये लिखा है सफ़ा नंबर 15 पर लिखा हुआ है कि मीनिंग डियर बाय
Peter Sarfraz Humphrey is no longer the bishop of the diocese of Peshawar. یہ ان کے ریمارکس ہیں. اور پھر اس نے عدالت نے, میں ذرا پورا اس کو کر لوں, عدالت نے جو بشپ صاحب نے بھی کانفرنس میں یہ آپ کو بتایا انگریزی میں, یہ اس کا ہماری ججمنٹ کا حصہ ہے. وہ ججمنٹ کیا کہتی ہے؟ This court does not have the appropriate jurisdiction to supervise, override or otherwise interfere in the internal governance decision of the Senate Executive of the Church of Pakistan in the manner sought by the plaintiff. جس طریقے سے یہ چاہ رہا تھا کہ عدالت اس میں انٹرفیئرنس کرے, اور چرچ آف پاکستان عدالت نہیں گیا. عدالت بشپ ہمفری سرفراز پیٹر گئے, ان کا دعویٰ انہوں نے خارج کر دیا ہے. جب ان کا دعویٰ خارج ہو گیا ہے تو اب جو ماڈریٹر بشپ کا لیٹر ہے بشپ کمسری کا, یہ کیئر ٹیکر آ گئے, اور ان کی ریٹائرمنٹ کا وہ سارے جو ہے نا ان فیلڈ آ گئے ہیں. اب جب وہ ان فیلڈ آ گئے ہیں تو پھر جہاں تک بہت سارے ہمیں سرکاری حلقوں سے یہ بات میں ذرا کلیئر کر دینا چاہتا ہوں, ہمیں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ جائیں عدالت سے قبضے کا دخل کا لیٹر لے کے آئیں. دیکھیں ڈائسس وٹ از دی ڈائسس آف پشاور. ڈائسس آف پشاور کو ہیڈ کرنے والے بشپ صاحبان ہیں, یہ کوئی لے مین نہیں ہے. اور یہ ڈائسس آف پشاور, کیتھیڈرل چرچ, آرچن چرچ, یہ سارا یہ پورا ملا کے ایک KPK کا چرچ بنتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, چرچوں کا کوئی قبضہ لیتا ہے جا کے, مسجدوں کے کوئی قبضے لیے جاتے ہیں؟ یہ چیریٹیبل ادارے ہیں, یہ ادارے کھلے رہتے ہیں. ہم گئے ہیں, ہم نے جا کے اس کا پوزیشن لے لیا. ہم نے بشپ ہمفری کو بلایا کہ آپ آ جائیں, انہوں نے اس بات کو مانا کہ ٹھیک ہے میرا کیس خارج ہو گیا ہے. میرے ساتھ ان پر ٹیلی فونک کنورسیشن کی. دفتر کھلے ہوئے تھے اور پادری صاحبان ادھر بیٹھے ہوئے تھے. ہم چلے گئے, بشپ صاحب کو ان کی سیٹ پر بٹھا دیا اور چارج ہم نے اس طرح حاصل کر لیا. انہوں نے چارج دیے, وہ آئے, انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ چلے جائیں. ہم ان کا انتظار کرتے رہے, وہ آئے نہیں, بلکہ انہوں نے کچھ گروپ کو بھیج دیا جو کہ بلوا کرنے کے لیے آ گئے تھے. تو اس انہوں نے بلوا کرنے کے لیے بندوں کو بھیج دیا. تو یہ سچویشن جہاں تک اس کی بات ہے, اس کے چارج کا ایسا کچھ میں نہیں ہے. یہ تو چرچوں کے چارج تو ایسے نہیں ہوتے. جی پادری صاحب کہنا چاہیں گے. جی اصل میں یہ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے, اور ہم لوگ یہاں پشاور ڈائسس, لیسیا, عوام پرامن ہے. لیکن ہمفری پیٹر جو ہے وہ اس طور پر لڑائی جھگڑے کروا کے حوالات میں ہمارے لوگوں کو بند کرواتے ہیں. تو یہ جو ہے امن کو ہمفری پیٹر خراب کرنا چاہتا ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدارا جو ایسے ہمارے ادارے ہیں جو کہ امن کو قائم کرتے ہیں وہ اس چیز پر غور کریں, اور تاکہ ہم لوگ پرامن طریقے سے ڈائسس کو چلا سکیں. کیونکہ یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادھر امن قائم ہو, اور جب ہمارے کمسری بشپ صاحب, بشپ ایلون صاحب اب نگران کے طور پر یہاں آ چکے ہیں تو وہ اپنی خدمات یہاں پر انجام دیں. اور ہمفری پیٹر کے لیے یہ ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, یہ بہت خطرناک ہوگا. تھینک یو. اور یہی عدالت کا وکیل صاحب بتا دیجیے گا کہ ذرائع کے تحت پتہ چلا تھا کہ جس دن آرڈر جاری کیا ہے اس دن لاٹھی چارج بھی ہوئی اور کچھ گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں. اس یہ تھوڑا سا یہ ایک ویڈیو ہے, وہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں. میرا موبائل دے دیں. اس سرفراز نے ایز اے پلینٹیو کیس سے دعویٰ کیا تھا, خارج کر دیا دونوں اپلیکیشنز. اس کے بعد بزرگ بشپ صاحب نے چارج لے لیا ہے, اور ہم اپنے رب کے, اپنے خالق کے, رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑی رحمت کی ہے. اور اب ہمیں بڑی امید ہے خدا میں کہ خدا جو ہے اپنے فضل سے ڈائسس پشاور کو ایک ریسٹوریشن کی طرف, ایک بحالی کی طرف لے کے جائے گا. اور اسی کے ساتھ ہم ان لوگوں کو بھی یقین دہانی بھی کرانا چاہتے ہیں, خاص طور پر ماڈریٹر کمسٹری نے آپ کے سامنے بھی رکھا ہے, اور یہ ماڈریٹر چرچ پاکستان کی طرف سے جو ہے انسٹرکشن ہیں کہ جو جہاں جہاں اپنی خدمت, اپنی سروسز کر رہا ہے وہ وہیں پہ رہے گا. نہ کسی کی پوسٹنگ, نہ کسی کی ٹرمینیشن ہوگی, بلکہ لوگ اپنے اپنے آفس میں پالی صاحبان جو ہے اپنے چرچز کے اندر, اسی طرح سے جو آفیسر ہیں اور دیگر جو ملازمین ہیں پورے صوبے میں,
وہ اپنی اپنی جگہ پر کام کریں گے. اور ہمیں پتہ چلا کچھ ذرائع سے کہ کچھ لوگ جو ہے ریزائن کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ڈر کے مارے جو آگے نہیں آ رہے. تو ہم نے اس لیے پریس کانفرنس آج کی ہے کہ ان کو یہ کانفیڈنس دیں کہ وی آر ود یو, ہم آپ کے ساتھ مل کر چرچ کی اور کلیسیا کی خدمت کے لیے جو ہیں وہ آگے اپنے قدم اٹھائیں گے بزرگ بشیر صاحب کی سرپرستی میں. اور پھر ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ماڈریٹر چرچ پاکستان کی سرپرستی میں الیکشن میں حصہ لیں اور وہ الیکشن لڑے. جس کو خدا چاہتا ہے, جس کے سر پر خدا ہاتھ رکھے, وہ آئے اور ایک پیشوا کی حیثیت سے وہ اپنی خدمت کو سر انجام دے. اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ریٹائرڈ بشپ جو ہمارے ہیمفری سب ٹرانسمیٹر ہیں, ہم دل کی گہرائیوں سے ان کی تمام ان کاوشوں کو اپریشیٹ کرتے, اکنالج کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم انہوں نے جو خدمت کی ہے 35 سال پشاور کی, ہمارے صوبے کی, پاکستان کی, اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی کیا کہتے ہیں خدمت دی اور آپ نے سرو کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ چرچ پاکستان نے بھی, جب آپ کی عمر کی میعاد پوری ہوگی, 73 سال ہو گئے, تو آپ کو ریٹائر کیا, اس کو بھی آپ ایکسیپٹ کریں. عدالت نے بھی آپ کی دونوں اپلیکیشن کو خارج کریں. تو آپ